السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے پتہ نہیں کون سا گناہ کیا تھا جس کی سزا تمہاری صورت میں مجھے ملی ہے۔ مدثر اپنی بیوی کو گالیاں دے رہا تھا۔ غزالہ چارپائی پہ بیٹھی ہوئی روتے ہوئے بولی، مدثر پلیز آپ گالیاں نہ دیں مجھے، میں نے کیا کیا ہے؟ آپ ہر روز میرے ساتھ جھگڑا کرتے ہو، آخر چاہتے کیا ہیں آپ؟ مدثر الفاظ کی آگ برساتے ہوئے بولا، چاہتا یہ ہوں کہ میں تم کو طلاق دے دوں، بس تم سے میری جان چھوٹ جائے۔ غزالہ روتے ہوئے بولی، مدثر میں ماں بننے والی ہوں، کچھ تو رحم کرو مجھ پہ۔ مدثر نے منہ پہ تھپڑ مارا، بھاڑ میں جا تو اور تیرا بچہ، وہ بچہ میرا نہیں ہے، تم ایک گندی عورت ہو۔ غزالہ چپ ہو گئی۔ واہ مدثر واہ، کیا مردانگی دکھائی ہے تم نے۔ کلمہ پڑھ کر ہم دونوں نے ایک دوسرے کو قبول کیا تھا، اور یہ صلہ دے رہے ہو مجھے کہ گندی عورت کہہ رہے ہو، جبکہ خود کسی لڑکی کے ساتھ جاری لگائے ہوئے ہو، اس سے شادی کرنا چاہتے ہو، اس لیے بس ذلیل کر رہے ہو مجھے۔ مدثر چلا کر بولا، ہاں کرنے لگا ہوں دوسری شادی، جا تم سے جو ہوتا ہے کر، دفع ہو جاؤ میرے گھر سے کمینی عورت۔ غزالہ کی آنکھوں میں بے بسی کی انتہا تھی، کانپتی آواز میں بولی، مدثر اللہ پاک کا واسطہ ہے مجھے طلاق نہ دینا، تو دوسری شادی کر لے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن مجھے نہ دے طلاق۔ میں تم سے خرچہ بھی نہیں مانگوں گی، خود کما کر اپنا پیٹ پال لوں گی، مجھے طلاق نہ دینا۔ مدثر غصے سے 3 بار طلاق بول کر غزالہ کو دھکے دینے لگا۔ غزالہ چیخ چیخ کر رونے لگی۔ کتنا عجیب تماشا ہے دنیا کا، عورت مکار ہو، ہوشیار ہو، جیسی بھی ہو، وہ مرد کے جوتوں کی خاک رہتی ہے۔ مرد برا ہو کر بھی برا نہیں ہوتا، عورت بری ہو کر طوائف بن جاتی ہے۔ میں نے دیکھا بہت ہوشیار اور مکار عورتوں کو چند پیسوں کے عوض بکتے ہوئے۔ خیر، غزالہ اپنے ماں باپ کے گھر چلی گئی، جا کر قیامت کا برپا ہونا لفظ با لفظ سنایا۔ ماں باپ کیا کر سکتے تھے بھلا، اب تو طلاق ہو چکی تھی، اب کوئی راستہ باقی تھا ہی نہیں۔ پیٹ میں 4 ماہ کا بچہ تھا، زندگی نے زوردار تماچا منہ پہ دے مارا تھا۔ غزالہ کے بھائیوں کو پتہ چلا، وہ کہنے لگے، تم اس کے سامنے زبان نہ لڑاتی، چپ رہتی۔ غزالہ آنسو صاف کرتے ہوئے بولی، بھائی جان میں جانتی ہوں اب عمر بھر کی غلامی میری منتظر ہے، کبھی اپنوں کے طعنے تو کبھی غیروں کی بد کلامی، میرا سفر اب ایسا ہی گزرے گا۔ ہاں بھائی جان میں ہی غلط تھی، میں نے مان لیا۔ غزالہ کے بھائی غصے سے بولے، دیکھا بابا یہ ہے ہی بدتمیز۔ باپ نے لمبی سانس لی، کھانستے ہوئے بولا، میری تی رانی تو چپ کر جا، تیرے بھائی ہیں ہی بے غیرت۔ غزالہ آنسو صاف کرتے ہوئے بولی، بابا جان کب کوئی شکوہ کر رہی ہوں، ایک زندگی برباد کر آئی ہوں، اب کیا فرق پڑتا ہے کوئی گالی دے یا رسوا کرے۔ ماں نے سر پہ ہاتھ پھیرا، میری بچی اللہ سب بہتر کرے گا، بس صبر سے کام لو، جاؤ وضو کرو، نماز مغرب کا ٹائم ہو گیا ہے، نماز ادا کرو، اللہ پاک سے مدد مانگو۔ غزالہ 8 ماہ کی حاملہ تھی، بھابھی لوگ گھر کے سارے کام غزالہ سے کرواتے تھے، کھانا بنانا، کپڑے برتن واش کرنا، کرتی بھی تو اور کیا کرتی، غلامی میں انکار کی گنجائش کہاں ہوتی ہے، اور جب بن موت بھابھیوں کی ہو تو غلامی بھی عادت بن جاتی ہے، زبان خاموش کروا دی جاتی ہے۔ غزالہ نے پہلے تو سمجھا، پہلے کی طرح بھائی میرا خیال رکھیں گے، یہ میرا بھی گھر ہے، لیکن جب ایک دن کسی بات پر غزالہ نے بھابھی کو کچھ کہا تو بھابھی نے مسکرا کر کہا، بی بی یہ میرا گھر ہے تمہارا نہیں، یہاں رہنا ہے تو نوکرانی بھر کر، ورنہ ایک پل بھی نہیں لگے گا تم کو یہاں سے نکلوا دوں گی۔ غزالہ چپ ہو گئی، وہ سمجھ رہی تھی اب زندگی اپنی مرضی سے جب چاہے جتنا چاہے ستم ڈھائے گی۔ وقت گزرنے لگا، اللہ پاک نے بیٹی عطا کی،
غزالہ بہت خوش تھی، بیٹی کو باہوں میں اٹھایا ہوا کبھی ہاتھ چومتی، کبھی منہ، چہرے پر سکون تھا۔ میری شہزادی، میری جان، اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ بیٹی کی پیدائش کے 1 مہینے بعد غزالہ کے بابا دنیا سے چل بسے۔ کمر ٹوٹ گئی تھی بابا کی جدائی سے۔ بابا بڑھاپے میں بھی غزالہ کی ذمہ داری اٹھائے ہوئے تھے۔ اب ہاتھ بھائی بھابھی لوگوں کے سامنے پھیلانا تھا، اب مقام فقیری آنا تھا۔ ماں کچھ کہتی تو بیٹے ڈانٹ دیتے۔ غزالہ فجر کی نماز ادا کرتی اور ایک مزدور کی طرح گھر کے کام کرنے لگتی۔ ناشتہ بنا کر جھاڑو پونچھا کرنے کے بعد کھیتوں میں چلی جاتی، گائے بھینسوں کے لیے چارہ کاٹ کر لاتی، پھر گھر آ کر دوپہر کا کھانا بنانا ہوتا تھا۔ 2 سال گزر گئے۔ بھائی ایک دن ماں سے کہنے لگا، ایک رشتہ آیا ہے، پہلے 2 طلاقیں ہو چکی ہیں اس کی، گھر بار اچھا ہے، عمر 50 سال ہے، غزالہ خوش رہے گی اس کے ساتھ، چلو اپنا گھر تو ہوگا نا۔ امی نے بھی سوچا صحیح ہے، کم سے کم اس غلامی سے بچ جائے گی۔ جب غزالہ سے بات کی تو غزالہ مسکرانے لگی، اب مر تو سکتی ہوں لیکن کسی مرد پر یقین نہیں کر سکتی۔ یہ سب کیا تماشے لگا رکھے ہیں، اللہ کو گواہ بنا کر قبول کرتے ہیں، پھر طوائف کہہ کر طلاق دے دیتے ہیں۔ کیا عورت پاؤں کی جوتی ہے، جب جو چاہے ستم ڈھا دے اس پہ۔ غزالہ نے شادی سے انکار کر دیا اور وقت گزرنے لگا۔ غزالہ کی بیٹی مہوش اب 15 سال کی ہو چکی تھی۔ مہوش سکول پڑھتی تھی، بہت محنتی تھی، وہ جیسے کتابوں میں گم سی ہو جاتی تھی، ہر کلاس میں ٹاپ کرتی آ رہی تھی۔ غزالہ کا مقصد صرف مہوش کو اپنے پیروں پر کھڑا کرنا تھا۔ مہوش پرانا یونیفارم پہنے ہوئے سرکاری سکول جایا کرتی تھی، جبکہ ماموں کے سب بچے انگلش سکول پرائیویٹ میں پڑھائی کر رہے تھے۔ کئی بار مہوش کو ممانی کہہ چکی تھی، تم بھی اپنی ماں کی طرح منحوس ہو، پڑھ لکھ کر کیا کرو گی؟ مہوش خاموش ہو جاتی۔ مہوش نے میٹرک کا امتحان دیا تھا کہ نانی بھی دنیا سے چل بسی۔ اب زندگی کا امتحان شروع ہوا تھا۔ غزالہ اب ماں کے مرنے کے بعد در بدر ہونے والی تھی۔ غزالہ بھائی سے کہنے لگی، مہوش کو کالج میں داخل کروانا ہے، بھائی کچھ پیسے دے دیں۔ بھائی گالی دے کر بولا، یہاں ہم بھوک سے مر رہے ہیں، تم کو کالج پڑھانا ہے، مہوش کو کوئی رشتہ دیکھو اور اس کی شادی کر دو۔ غزالہ چپ ہو گئی۔ مہوش ماما کے پاس بیٹھی ہوئی کہنے لگی، ماما میری سب دوست نے کالج میں داخلہ لے لیا ہے، مجھے کب داخلہ لے کر دینا ہے؟ غزالہ آنسو چھپاتے ہوئے بولی، میری بچی بس 2-3 دن تک۔ کیسے بتاتی بیٹی کو؟ یہاں سب لہو جلانے والے ہیں، سب کے لیے ہم بوجھ ہیں۔ اتنا کام کرتی تھی ان کا، اس کے بدلے بے عزت کرتے تھے، حکمرانی کرتے تھے غزالہ پہ۔ غزالہ نے ایک سہیلی سے بات کی، مجھے کسی گھر میں کام لے دو۔ غزالہ کی دوست نے بتایا، یار یہاں گھر سے نکلنے کا مطلب ہے جسم فروشی کرنا، سب لوگ جسم چاہتے ہیں، بدلے میں پیسہ۔ غزالہ آہستہ سے بولی، لیکن میں ایسا کچھ نہیں کرنا چاہتی۔ پھر آ گئی، بہت پریشان تھی۔ یا اللہ میرے لیے بس تم ہی کافی ہو، مجھے تیری ذات پر کامل یقین ہے، کبھی تو میری سنی جائے گی۔ کوئی بات نہیں، کچھ گولڈ پاس پڑا ہوا تھا، بیچ کر مہوش کو کالج داخل کروایا۔ بھابھی کہنے لگی، پیسے کہاں سے لیے تم نے؟ غزالہ اس سے بولی، تم لوگ نہیں تو خدا تو ہے نا میری مدد کرنے والا۔ بھابھی منہ پھاڑ کر بولی، اپنی دوست سے ملنے گئی تھی کل، کہیں یار تو نہیں بلایا ہوا تھا؟ اس بات پر غزالہ اور بھابھی میں کافی جھگڑا ہوا۔ رات کو جب بھائی آیا تو بھابھی نے روتے ہوئے کہا، پورا گاؤں اکٹھا ہو گیا تھا، تیری بہن نے بہت تماشا کیا تھا، یہ پتہ نہیں چوری چوری کس سے ملنے جاتی ہے۔ بھائی کی غیرت جاگ گئی، غزالہ کے منہ پر تھپڑ مار دیا۔ غزالہ کیا کر سکتی تھی آخر؟ بھائی نے دھکا دیا، دفع ہو جاؤ میرے گھر سے۔
سچ کہتا تھا تیرا شوہر۔ غزالہ جیسے آج مکمل ٹوٹ گئی تھی۔ مہوش کا ہاتھ تھاما۔ رات کے 9 بج چکے تھے۔ گھر سے چلی گئی۔ کہاں جاتی، کہاں رہتی؟ اس رات محلے والوں نے ترس کھا کر ایک رات کسی نے اپنے پاس رکھ لیا۔ ساری رات روتے روتے گزر گئی۔ دوسرے دن محلے کا ایک شخص کہنے لگا، یہ پاس گاؤں ہے، میں ان کے گھر چوکیداری کرتا ہوں، وہ سب امریکہ ہوتے ہیں۔ وہ کہہ رہے تھے کوئی صاف صفائی کرنے والی نوکرانی چاہیے جو ہمارے گھر کی صاف صفائی کیا کرے۔ میں ان سے بات کروں گا، ویسے بھی تو اتنا بڑا گھر خالی پڑا ہے، چلو تم لوگ رہنا وہاں۔ اس شخص نے گھر کے مالکان سے بات کی۔ وہ کہنے لگے ٹھیک ہے، ہمارے گھر کی صاف صفائی کر دیا کرے اور وہیں ایک کمرے میں سو جایا کریں۔ غزالہ بیٹی کو لیے دوسرے گاؤں چلی گئی، وہاں رہنے لگی۔ گھر میں جھاڑو پونچھا کرتی، اب کھانے کے لیے بھی کچھ چاہیے تھا۔ خیر کچھ دن تو جو پیسے پاس تھے نظام چل گیا۔ پھر گاؤں میں ایک چودھری نے 20-25 بھینسیں رکھی ہوئی تھیں۔ غزالہ وہاں کام کرنے لگی، گائے بھینسوں کا گوبر صاف کرتی۔ چودھری مہینے کا 10,000 روپے دیتا۔ غزالہ تھک ہار جاتی تھی کام کرتے کرتے۔ مہوش کالج جانے لگی، 5 وقت کی نماز ادا کرتی۔ 2 سال گزرے تھے کہ جس گھر میں رہتے تھے امریکہ والوں نے وہ گھر بیچ دیا۔ نئے مالک خود وہاں رہنے آ گئے۔ غزالہ اس گھر سے بھی نکالی گئی۔ پھر چودھری خوف خدا رکھتا تھا، ایک احسان کیا غزالہ پر۔ بھینسوں کے طابیلے کے پاس ایک کمرہ تھا چھوٹا سا، وہاں رہنے کی اجازت دے دی۔ بہت سے مردوں نے غزالہ کو نہ جانے کس کس قسم کی پیشکش بھی کی تھی، لیکن وہ ثابت قدم رہی۔ مہوش ڈاکٹر بننا چاہتی تھی، لیکن کس قیمت پر؟ اتنا پیسہ کہاں سے آتا؟ غزالہ نے اپنے بھائی سے کہا، مجھے میرا حصہ دو، باپ کافی زمین چھوڑ گیا تھا۔ پہلے تو بھائی نے انکار کر دیا، لیکن غزالہ نے پولیس کی دھمکی دی۔ جو حصے کی زمین ملی اسے بیچ دیا۔ 15 لاکھ روپے ملے، مہوش کی پڑھائی کے لیے رکھ لیے۔ مہوش نے میڈیکل میں ایڈمیشن لے لیا۔ 7 محلے کے بچوں کو ٹیوشن پڑھانے لگی۔ ماں سارا دن مزدوری کرتی، مہوش بس کچھ بن جائے، کبھی کسی بھینس کا گوبر تو کبھی کسی کے گھر کی صاف صفائی۔ لوگ غزالہ کو کام کرنے والی کہہ کے بلاتے تھے۔ پھر 3 سال گزرے، چودھری نے بھی کام سے نکال دیا۔ غزالہ پھر بے گھر ہو گئی۔ گاؤں والوں نے ترس کھا کر ایک کمرہ بنا دیا مسجد کے ساتھ، وہاں رہ لے۔ غزالہ نے ہمت نہ ہاری، آلو چاٹ بنا کر اسکول کے سامنے ریڑھی لگا لی۔ مہوش بہت روتی تھی، امی کیا کیا نہیں کر رہی میرے لیے۔ ماں بوڑھی ہو چکی تھی، زندگی کا سفر کرتے کرتے ہار گئی تھی۔ بس زندہ تھی تو مہوش کی خاطر، ورنہ زمانے نے زندہ لاش بنا ڈالا تھا۔ پھر وقت ختم ہوا، پھر اجالا ہی اجالا ہو گیا، پھر اللہ مہربان ہوا، پھر امتحان سارے ختم ہوئے، آنسو سب سکھ میں بدل گئے۔ مہوش ڈاکٹر بن گئی۔ ماں مہوش کو سینے لگا کر رونے لگی۔ اسٹیج پر جب مہوش کی ماں کو بلایا گیا، پرانا سوٹ پہنا ہوا سادہ سی بڑھیا آہستہ آہستہ چلتے ہوئے اسٹیج پر آئی۔ جب کالج کے ڈائریکٹر نے پوچھا، آپ کو کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ آج آپ کی بیٹی ڈاکٹر بن گئی ہے۔ غزالہ کچھ بول نہ پا رہی تھی۔ غزالہ اسٹیج پر بیٹھ گئی، جیسے آج عمر بھر کی تھکن اتر گئی ہو۔ مہوش آگے بڑھی، امی جان۔ ماں نے مہوش کا ہاتھ تھاما، پھر آہستہ سے بولی، میری بچی، ہم نے کتنے درد دیکھے ہیں نا؟ یاد ہے جب ہم 2 دن بھوکے رہے تھے، مجھے لوگ انسان نہیں روبوٹ سمجھتے تھے۔ میں بہت تھک گئی ہوں میری بیٹی، اب تو ہاتھوں کی لکیریں بھی مٹ گئی ہیں، لیکن مجھے اللہ پر یقین تھا۔ آج میری بیٹی ڈاکٹر بن گئی۔ مہوش ماں کے سینے سے لگ کر رونے لگی۔ پورا حال تالیوں سے گونج اٹھا اور پھر وقت بدلنے لگا۔
مہوش کو 2 لاکھ ماہانہ سیلری والی جاب مل گئی۔ ماموں لوگوں کو پتہ چلا مہوش ڈاکٹر بن گئی ہے، مٹھائی لیے مبارکباد دینے پہنچ گئی۔ مہوش نے مسکرا کر ویلکم کیا۔ مہوش حسرت بھری نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ جن رشتوں کو مہوش ترستی رہی، پیسوں کی مہک سے وہ خود چل کر آ گئی۔ یہ دنیا پیسے کو پوجتی ہے۔ ماموں لوگ نظریں جھکائے غزالہ سے معافی مانگنے لگے اور کہنے لگے، ہمارا بیٹا دبئی میں اپنا بزنس کرتا ہے، ہم چاہتے ہیں مہوش ہماری بہو بن جائے۔ غزالہ مسکرانے لگی، بھائی صاحب چائے پی لیں، کھانا بھی بن جاتا ہے، ابھی کھانا بھی کھا لیں اور میرے گھر سے دفع ہو جائیں۔ میری روح کی تھکن ابھی تک ہے، پل پل تڑپتی ہوں، نہ جانے کتنے ستم سہے تھے میں نے۔ ماموں لوگ شرمسار ہو کر چلے گئے۔ مہوش کی شادی ایک ڈاکٹر سے ہوئی، بڑا گھر گاڑی سب کچھ تھا۔ اب کچھ وقت گزرا، مہوش کا شوہر ڈاکٹر سکندر سے کہنے لگا، آج ہسپتال میں ایک مریض آیا ہے، دل کا مریض ہے، وہ چیخ چیخ کر رو رہا تھا۔ اس کے بیٹے مجھے کہہ رہے تھے، ڈاکٹر صاحب ابا کو زیادہ مہنگی دوا نہ دینا، ویسے بھی کیا پتا کب مر جائے، ہم تو بہت تنگ ہیں اس سے۔ مجھے اس بزرگ پر بہت ترس آیا، بیچارہ رو رہا تھا، بچوں کی خاطر کیا کچھ نہیں کیا، اب مجھے منہ نہیں لگاتے۔ مہوش آہستہ سے بولی، کل ملوں گی ان بزرگ سے۔ دوسرے دن مہوش ہسپتال گئی۔ ہسپتال میں کافی شور تھا۔ معلوم کرنے پر پتہ چلا وہ بزرگ آج صبح مر گیا اور بیٹے میت کو لاوارث کہہ کر چھوڑ گئے۔ جب چہرے سے کپڑا ہٹایا، مہوش تڑپ اٹھی۔ مہوش نے تصویر میں دیکھا ہوا تھا بابا کو، یہ مہوش کا باپ تھا۔ مہوش لاوارث باپ کی وارث بنی، کفن دفن کیا۔ ماں روتے ہوئے بولی، میں نے مدثر تمہیں معاف کیا، ہر دکھ ہر آنسو ہر ستم۔ قبر پر مٹی ڈالی، کار میں بیٹھی اور گھر چلی گئی۔ آج غزالہ بہت خوش تھی۔ بیٹی، داماد اور غزالہ عمرہ کے لیے جا رہے تھے۔ کبھی ہمت نہ ہاریں، اندھیرا جتنا بھی ہو اجالا ضرور ہوگا۔ آپ اللہ پر یقین رکھ کر محنت کرتے رہیں، اللہ پاک صلہ ضرور دے گا۔ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ بھائیوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش ہے کہ وہ مہربانی فرما کر پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور پھر لائک اور شیئر بھی کریں۔ والسلام ورحمۃ اللہ